بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارض والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ الطیبین والطاہرین وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان للانسان عدو مبین صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا نبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ ناحق کے لیے اٹھے شمشیر تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ حضرات گرامی، آج کا یہ زمانہ ترقی یافتہ زمانہ ہے۔ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کی بہتات ہے، ایجوکیشن کی فراوانی ہے، بڑے سے بڑا دارالعلوم ہر شہر، ہر علاقے، ہر خطے میں موجود ہے۔ ہر طرف تعلیم و تعلم کا بہار ہے۔ ایسے میں یہاں کتاب و قلم کی کوئی کمی نہ ہو، درسگاہیں کثرت سے ہوں، عربی کی یونیورسٹی ایک نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہوں، اسلامک کالج ہندوستان کے کئی صوبوں میں موجود ہے۔ ایسے ماحول میں کوئی شخص عقل سے پیدل ہو کر ایسی باتیں کریں جن باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، محض خرافات ہو، یا کسی کی جھوٹی عقیدت میں ڈوب کر، وہ بھی ایسی عقیدت جو حقیقت سے بالکل خالی ہو۔ مثلا کوئی مرید اپنے مرشد کو عقیدت کے ساگر میں گوتا زن ہو کر کچھ بھی لقب اور ٹائٹل دیتا رہے، اور ایسے القابات، ایسے ٹائٹلز جو ان کی اوقات سے پرے ہو، یقیناً ہر صحیح عقیدہ یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ یا اللہ تعالیٰ، اس نے برسوں برس تک مدرسے میں، دارالعلوم میں یا کسی یونیورسٹی میں مطالعہ کیا ہے یا صرف مطبخ میں منہ کالا کیا ہے۔ مثلا کل ایک جناب کی تقریر کسی صاحب نے ہمیں ارسال کیا، موصوف کا نام عالم رضا گوری ہے۔ وہ تقریب کیا تھی؟ محض جاہلانہ، احمقانہ بکواس تھی، جس کو سننے کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ اس مولوی نے برسوں برس تک تعلیم کے نام پر مدرسے میں صرف اور صرف وقت ضائع کیا ہے۔ یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے
اس احمق کی حماقت ہی اس کی قابلیت ہے. اس کو سننے کے بعد آپ حضرات بھی بخوبی اندازہ لگا دیں گے کہ ایسے ہی کم فہم، کم سمجھ، کم علم کہ 3 قسم کے مولویوں نے اہل سنت والجماعت کا بیڑا غرق کرنے کا صحرا اپنے ماتھے باندھ رکھا ہے. آج اہل سنت والجماعت میں جو افراتفری انتشار کا ماحول ہے، انہی کم فہم مولویوں کی وجہ سے ہے. اس سے پہلے اس مولوی کے خطابت جو بھرپور جہالت اور حماقت سے لبریز ہے، میں اس پر کچھ بات کروں. میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہے کہ پہلے اس بےہودہ مولوی کی بےہودہ بکواس کو سماعت کریں. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ جوش میں کہاں ہوش کھو گیا ہے اور عقیدت کی زوم میں عقیدت کے لو پر بہتے ہوئے کہاں جانا تھا، کہاں پہنچ گیا ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی یوں بھی مرکز عقیدت ہیں ہر سنی کے دل میں. ہر سنی ان سے محبت کرتا ہے، اور کیوں نہ کریں جس رضا کا نظریہ ایسا ہو. یا رسول اللہ، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جو عقیدت میں محبت میں ڈوب کر ہمہ وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ناخواہی کرتا ہو، کبھی اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہوں میں قصیدہ خوانی کرتا ہو، وہ رضا ہر صحیح عقیدہ سنی مسلمان کے دل میں محفوظ ہے. مگر ذرا دیکھیں اس مولوی نے کتنا ایڈوانس اور کتنی بڑی بولی ہے، اور وہ یہ سمجھ کر کے کہ میں تعریف رضا کر رہا ہوں، جبکہ یہ توہین رضا کر رہا ہے. لیکن کچھ سامعین ہیں، بے وقوف ہیں، بے عقل ہیں، کم سمجھ ہیں، کم فہم ہیں، جو واہ واہ اور آہ آہ کے نعروں سے، داد سے اسے خوش کر رہے ہیں. لیجیے پہلے اس مولوی کا خطاب سنیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نور پیدا کیا کہ اس نور سے تمام تاریخ دنیا روشن ہونے لگی، اور اس نور کو امام احمد رضا خان کہنے لگے. امام احمد رضا خان صرف بریلی کے پٹھانوں کی اولاد نہیں ہے. امام احمد رضا خان وہ ہے کہ جو سنیت کی جان ہے. امام احمد رضا خان وہ ہے جو اللہ کی آیت ہے. امام احمد رضا خان وہ ہے جو حضور کی نشانی ہے. امام احمد رضا خان وہ ہے جو حضور کا معجزہ ہے. امام احمد رضا خان وہ ہے جو غوث اعظم کی کرامت ہے. امام احمد رضا خان وہ ہے جو غریب نواز کی کرامت ہے کہ غریب نواز نے اتنے مسلمانوں کو بنایا. ان مسلمانوں کا ایمان بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا کو بنایا. اس کی تقریر کو سننے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے یہ مولوی کم مولوی زیادہ ہے. آپ نے ابھی اس کی بکواس کو سنا. اللہ تعالی نے ایک نور کو پیدا کیا، جس نور نے دنیا کی تاریکی کو دور کیا، اور اس نور سے اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا خان کو پیدا کیا. پھر آگے بولتا ہے امام احمد رضا خان بریلی کے کسی پٹھان کی اولاد نہیں ہے. تعجب ہے اس کی سمجھ پر، تف ہے اس کی لیاقت پر، افسوس ہے اس کی تعلیم و تربیت پر. امام احمد رضا خان کو اس نے وہاں لے جا کر بیٹھا دیا جہاں ماں سوا سید کائنات کے، انبیاء و رسول کے، اہل بیت رسول کے کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں
محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ حدیث پاک جس کا حوالہ اس نے دیا ہے حدیث نور کا، ذرا آپ سماعت کریں۔ حضرت امام عبدالرزاق رضی اللہ تعالی عنہ، جو امام بخاری اور امام مسلم اور احمد ابن حنبل کے اساتذہ میں ہیں، وہ اپنے مصنف میں حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں، اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اس نے حضرت جابر نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور، اے جابر اللہ نے تمام اشیاء سے قبل تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب حضرت عبدالرزاق جو حضرت امام بخاری، امام مسلم، امام احمد ابن حنبل کے اساتذہ میں سے ہیں، وہ پھر آگے حدیث نور نقل فرماتے ہیں۔ جس حدیث نور کا حوالہ اس مولوی نے دیا ہے، اس حدیث نور کو ہم سے سنیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور حدیث کیا ہے؟ وَنُورًا فِي سَمْعِي نُورًا فِي بَصَرِي نُورًا فِي شَعْرِي وَنُورًا فِي بَشَرِي وَنُورًا فِي لَحْمِي وَنُورًا فِي دَمِّي وَنُورًا فِي عِظَامِي اللہم اعظم لی نورا وآتنی نورا واجمل لی نورا، یعنی اے اللہ میرے کانوں میں، میری آنکھوں میں، میرے بالوں میں، میرے جسم میں، میرے گوشت میں، میرے خون میں، میری ہڈیوں میں نور کر دے۔ اے اللہ میرے لیے نور کو بڑھا دے، مجھے نور عطا فرما اور مجھے نور ہی بنا دے۔ یہ احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مستند کتاب ترمذی شریف کی حدیث ہے، جسے حضرت ابن عباس نے روایت کیا ہے۔ اسی حدیث نور کا اس نے حوالہ لیا، اور اسی سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا نور ہونا ثابت کر رہا ہے۔ کیا یہ جہالت کی انتہا نہیں ہے؟ میرے دوستو، ایسے مولوی کے لیے یہ کہنا بڑا بہتر ہوگا کہ کم فہم مولویوں نے بنایا کٹھنی سے، ورنہ بہت آسان تھا رستہ حضور کا۔ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عوام اہل سنت کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ مسلک کے نام پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے دامن کو داغدار کر رہے ہیں۔ یہ احمد رضا کا جو مسلک ہے وہ ان کا اپنا مسلک نہیں ہے، ان کا مسلک صحابہ کرام کے کردار کا نام مسلک اہل سنت ہے، تابعی کی عظمتوں کے قصیدہ خوانی کا نام مسلک اہل سنت ہے، غوث و خواجہ کی نصرت و حمایت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، فیضان قادریت عطائے چشتیت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت مطلب یہ کہ تمام اولیاء کاملین کے مسلک کو مسلک اہل سنت کہتے ہیں، اور یہ دنیا کو کس مسلک کی تعلیم یہ مولوی دے رہا ہے؟ اور کمال تو یہ ہے کہ جب بذریعہ فون اس سے قاری سجاد اشرف نے رابطہ قائم کیا اور اسے پھٹکارا کہ تم نے یہ کیسی باتیں کہہ دی کہ امام احمد رضا اللہ کے نور سے ہیں، اس نے جواب دیا بڑی زور لگا کر، امام احمد رضا خان کیا، میں بھی اللہ کا نور ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فقیر کی دعا ہے کہ پروردگار عالم ایسے ملوں کی بیہودہ بکواس سے عوام اہل سنت کی حفاظت فرمائے۔ اب دوسری بات، اہل سنت والجماعت میں برسوں سے ایک تحریک کام کر رہی ہے، دعوت اسلامی،
اس کا بانی ایک پاکستانی ملا ہے جس کو لوگ الیاس قادری کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں تو اسے الیاس پادری کہتا ہوں. وجہ یہ کہ وہ اپنے ساتھ خوابوں کا پٹارا لے کر چلتا ہے. دوسری بات یہ کہ کہیں سے نہ کچھ پڑھا نہ لکھا، لیکن نام حضرت علامہ ہے. ابھی کچھ دن قبل کی بات ہے، اس کی تنظیم کا ایک مبلغ نبیرہ سرکار کلام حضور اشرف ملت الحاج حضرت العلام سید محمد اشرفی الجیلانی صدر اعلیٰ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ شہزادے اکبر سیدی مرشدی حضور شیخ اعظم ایک مجلس میں اس تنظیم کا ایک مبلغ حضرت قبلہ سے ٹکرایا. ان کی شان اقدس میں نازیبا کلمات کہے، ان کی بے حرمتی کیا، ان کی عظمت حقہ کے سامنے مد مقابل کھڑا ہونے کی کوشش کیا. حضرات برسوں پہلے اس فقیر نے کہا تھا کہ یہ وہ جماعت ہے جو اہل سنت کے نام پر اہل سنت کی اشاعت نہیں کرتی، بلکہ الیاس قادری روزی روٹی کی تجارت کرتا ہے. اب اسے سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے. میری اس خطاب کے بعد، اس چند لفظوں کے بعد آپ حضرت اشرف ملت کے وہ کلپ بھی دیکھیں گے جس میں وہ مبلغ ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے. میں کوئی لاوارث نہیں ہوں کہ لاوارث میں بھی نہیں ہوں، آپ بھی ایسا مت سمجھ لینا. آپ غلط، میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا. دعوت اسلامی والا میں ہوں، آپ پتہ نہیں ہے مجھے. میں نے آپ کو آج تک اونچی آواز میں بات مت کر. صحیح صاحب. اب ذرا سا سوچیں آپ، یہ اپنے آپ کو داعیے مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلک اعلی حضرت کے پاورفل مبلغ ہیں، اور کام ان کا یزیدیوں کی طرح ہے، مروانیوں کی طرح ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ الیاس قادری کی تنظیم دعوت اسلامی نہیں، دعوت مروانی ہے. اگر یہ واقعی دعوت اسلامی کا مبلغ ہوتا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے اس فتوے پر اس کی نظر ہوتی کہ یہ فقیر، حقیر، ذلیل حضرات سادات کرام کا ادنا غلام اور خاکے پا ہے. ان کی محبت کو اپنے لیے ذریعہ نجات و شفاعت جانتا ہے. سادات کی تعظیم فرض ہے. یہ بھول گیا ہے فتوی رضا کو، لیکن نام اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم حلقہ بگوش امام احمد رضا ہیں، ہم رضویت کے مبلغ ہیں، دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، ہم اہل سنت کی اشاعت کرتے ہیں. اس نامراد سے پوچھا جائے کہ جو تو کر رہا ہے یہ کون سی سنیت ہے؟ حضرات، اس دریدہ دہن گستاخ کو دیکھنے کے بعد صدیوں ماضی میں ذرا آپ سفر کیجیے. آج کا یہ آدھونک دور، ہر طرف روشنی اور لائٹ کا زمانہ ہے. ہر طرف تعلیم و تعلم کے مراکز ہیں، بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، مدرسے ہیں، دارالحدیث ہے، دارالقرآن ہے، دارالقضاء ہے، یونیورسٹیز ہیں. ایسے عالم میں ایسی فکر سے لبریز ہو کر یہ مروانی میدان عمل میں آ رہے ہیں، سادات کی دل آزاری کر رہے ہیں، اہل بیت رسول کی توہین کر رہے ہیں. ابھی چند روز قبل ایک مولوی امان اللہ خان نے یہ کہہ دیا تھا کہ مولائے کائنات مصطفیٰ جان رحمت کی نور سے نہیں ہے. ہر قسم کی تحقیق اہل بیت کے خلاف، اہل بیت کی مخالفت ہو رہی ہے، خانقاہوں کی تحت توہین ہو رہی ہے. کبھی کوئی مولوی اعلان کرتا ہے اجمیر نہ جاؤ، کبھی کوئی بولتا ہے محبوب الہی میں نہ جاؤ، کبھی خواجہ قطب الکونین کے آستانے کی توہین، کبھی خدامان اجمیر کی توہین، سادات اجمیر کی توہین.
सदाते की चौसा की तौहीन, सदाते दहली की तौहीन, सदाते गुलबर्गा की तौहीन, सदाते कालपी की तौहीन, सदाते मारहेरा की तौहीन, सदाते मनेर की तौहीन, सदाते मुंगेर की तौहीन, बहरहाल हर मतलब खानकाह के सज्जादा नशीनान, शहजादगान, उलमाए हक, मुफ्तियान अहले सुन्नत की तौहीन हो रही है। नाम क्या दिया जाता है कि हम मुबल्लिग हैं अहले सुन्नत वल जमात के। इन हंजारों को, नामुरादों को ये भी खबर नहीं कि रसूल सकलैन ने फरमाया कि मेरी इतरत का मुखालिफ 3 इल्लतों में से एक है, या तो हरामी बच्चा है, या हैजी बच्चा है, या मुनाफिक है। मैं कहता हूं तो हुजूर अशरफ मिल्लत से जिस किस्म की नाज़ेबा कलिमात इसने कहे हैं और जो उनकी मौजूदगी में इसने जाहिलाना हरकत की है, ए इमाम अहमद रजा, आपके फतवे के रूह से ये 3 में से एक नहीं बल्कि बैक वक्त यह हरामी भी है, हैजी भी है, मुनाफिक भी है, जिसे औलादे मुस्तफा का ख्याल न हो, हरगिज हरगिज इस मुबल्लिग का हम भी ख्याल नहीं करते। मुबल्लिग वो है जिसके कदम कदम में इश्क़े रसूल हो, बोले तो रसूल की बोली बोले, चले तो रसूल के सुन्नत के मुताबिक चले, कुछ कहे तो सुन्नत मुस्तफा का ख्याल रखे, अहले बैत रसूल का ख्याल रखे। वो इमाम अहमद रजा जिनकी बोली ऐसी थी, वो ये फरमाए कि या रसूलुल्लाह, तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत। वो इमाम अहमद रजा जो इश्क़े मुस्तफा में मखमूर होकर ये कहें कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। वो इमाम अहमद रजा जो इश्क़े मुस्तफा के सागर में जब गोता जन हो जाए तो ये कहते हुए उठे, हे लोगों, मेरी कब्र को जरा गहरा खोदना, ताकि जब बवक्ते सवालो जवाब फरिश्ते हमसे सवाल करें, मन रब्बों का, माँ दीनों का, माँ कुन तो तकुलु फी शान हाजर रजूल, और ऐसे आलम में जब आका करीम की जलवाबारी हो तो मैं खड़ा होकर ये कह सकूं कि मुझसे खिदमत की कुर्सी कहे हाँ रजा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। इमाम अहमद रजा की फिक्र कितनी नूरानी है, उनकी सोच कितनी नूरानी है, उनकी समझ देखो, उनके नजरिए देखो, उनके अकाइद देखो, उनका शऊर देखो, और ये उनका मुबल्लिग बनता है। हम दावत इस्लामी के मुबल्लिग हैं, अहले बैत रसूल से लड़ रहा है, आले रसूल की तौहीन कर रहा है और कहता है कि हम मुबल्लिग अहले सुन्नत हैं। वल्लाह, मैं कसम खाकर कहता हूँ, ये नासिबी और खारिजी मुल्ले हैं। जब इस दौर में इनकी ऐसी हरकतें हैं तो जरा अंदाजा लगाएं, सदियों पहले जब इमाम अली मुकाम का जमाना था, इमाम हसन का जमाना था, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का जमाना था, अली मुर्तजा का जमाना था, हजरत ज़ैनुल आबिदीन का जमाना था, इमाम बाकर जिस जमाने में थे, इमाम जाफर सादिक जिस जमाने में थे, हजरत मूसा कासिम जिस जमाने में थे, इमाम अली रजा जिस जमाने में थे, जब इस जमाने में नवासिब इस कदर उतरा रहे हैं तो उस जमाने में नासबियों का क्या आलम रहा होगा। उस वक्त तो उनको सरकारी सपोर्ट भी हासिल थी, हुक्मरानों का सपोर्ट हासिल था, उनके साथ लंबी चौड़ी जमात भी थी। जब आज का गुस्ताख इतना दरीदा देहन है तो कल का गुस्ताख कितना दरीदा देहन होगा। इसलिए फकीर अबू सालेह ऐलान करता है अवाम अहले सुन्नत से कि मेरे सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान भाइयों, एक हो जाओ और इन नासबियों की तरदीद करो, निकालो ऐसे मुल्लों को अपनी मस्जिदों से, अपने मदरसों से, ऐसे मुल्लों को अपने स्टेज पर न बुलाओ, इनसे फातिहा खानी की मजलिसों में इनको न बुलाओ, इनका ऐसा बाइकाट करो कि इनको समझ में आ जाए कि मुसलमानों ने हमारी हकीकत को समझ लिया है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।